ہم نے ابھی بہت سارے آثار دیکھے جس میں صحابہ کے بارے میں بد کلامی یا ان کو برا بلا کہنا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے صحابہ نے، اور درست رویے کی طرف توجہ دلائی ہے جی، اور تابعین کے ہاں بھی یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن ہم نے ڈسکشن میں یہ بھی جانا کہ اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی کشمکش اور سیاسی معاملات رویہ کی وجہ پیدا سے ہونے کا جو پس منظر ہے وہ سیاسی مشاجرات کا جو مشاجرات کا ہے معاملہ تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مشاجرات سے صحابہ کی دینی حیثیت مجروح ہوئی ہے؟ یہ صحیح درست سوال ہے. یعنی اگر آپ فطری طور پر نیچرلی دیکھیں تو صحابہ کے مابین جو جنگیں ہوئیں، مشاجرات ہوئے، معاملات ہوئے، تو ان سے دیکھنے والوں کو، اگلے آنے والوں کی نظر میں ان کی حیثیت یا ان کا دینی مقام یہ مجروح ہونے کا تاثر پیدا ہونا، یہ بظاہر تو قابل فہم ہے. صحیح. اور میرے خیال میں یہ اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے کہ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے دیکھنے والوں کو اور نئے آنے والوں کو کہ یہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی کے منتخب صحابہ تھے اور یہ آپس میں قتل و قتال میں، جنگوں میں مصروف ہو گئے. تو اس سے ان کی دینی حیثیت کے بارے میں سوالات پیدا ہونا اور ایک تنفر پیدا ہونا ایک لحاظ سے قابل فہم ہے. صحیح. اور خاص طور پر زیادہ اس کا ہدف تو وہ شخصیات بنی نا جو ان مشاجرات میں جن کا کوئی ایک لیڈنگ رول تھا. بالکل ٹھیک ہے. جو ایک قائدانہ کردار تھا. حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ. پھر بعد میں وہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، سیدہ عائشہ تک پھیل گیا، پھر لوگ آگے پیچھے سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر تک بھی پہنچ چلے گئے. بالکل ایسے. تو یہی اصل میں آزمائش، صحابہ کی جماعت کی بھی یہی آزمائش تھی. اور اس آزمائش میں آگے ہم دیکھیں گے، مشاجرات میں جب آثار پڑھیں گے تو صحابہ کو بھی اندازہ ہے کہ ہم ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے ہیں، اور بطور جماعت ہمیں جو ایک کردار سونپا گیا تھا، جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس میں ایک رخنا واقع ہو گیا. صحیح. اور ہمارے کردار کا تسلسل اور ہماری جو ایک ذمہ داری تھی اس میں خلل واقع ہوا. تو صحابہ کو بھی اس کا ادراک ہے اور اس کو بھی محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے آگے چل کر ہم اور کہ یہ جو لوگوں کے اندر تاثر پیدا ہوا، مختلف رویے پیدا ہوئے، تو وہ اس میں ان کو یعنی تلقین کر کے اور ایک صحیح اور متوازن زاویہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رد عمل جو تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا تاثر پیدا ہو رہا ہے، اس میں کیا غیر متوازن چیز ہے. صحیح. مطلب اس کو وہ قابل فہم تو سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ واقعات بڑے ہوئے نا، مسلمانوں کی اجتماعیت ایک منتشر ہو گئی، قتل و قتال تک بات پہنچی، تو ظاہر ہے اس سے امیج پر اثر تو پڑتا ہے. لیکن وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، اس میں انسانی سطح پر یہ معاملات ہوئے، لیکن قرآن مجید نے ان کا جس طرح ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جس طرح ذکر کیا، اور تاریخ میں جس طرح وہ ابتدا سے دور فتنہ تک جیسے اپنی ذمہ داری اور کردار ادا کرتے رہے ہیں، اس کو بالکل بھول نہیں جانا چاہیے. صحیح. بالکل ٹھیک. تو توازن تبھی بنے گا کہ جو کچھ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، جو کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں، اور جس آزمائش میں بطور جماعت و مبتلا ہو گئے، اس سے ان کی جو داخلی کچھ کمزوریاں تھیں، کچھ ضعف کے پہلو سامنے ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں. لیکن اہمیت اور وزن ان کی زندگی، ان کی سیرت کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو دی جائے اور اس کی قدر کی جائے، اور جس آزمائش میں وہ مبتلا ہوئے اس سے ان کے جو بعض زندگی کے پہلو سامنے آئے، اس کو بنیاد بنا کر اس کی نفی کرنے کی کوشش نہ کریں. بالکل صحیح. وہ بھی ہمدردی سے یعنی جی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تعمیری سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ جماعت آزمائش میں مبتلا ہو گئی تو دیکھنے والے بھی آزمائش میں مبتلا.
تو اس میں دیکھنے والوں کو بھی اس آزمائش میں ایک بہتر رویے پہ کھڑا رویہ سیکھنا چاہیے کہ متوازن رویہ ہمارے لیے کیا. اور یہ بھی کہ اصل قربانی ان کی جو دین کے لیے تھی، دین کا پودا جب اگ رہا تھا تو وہ تو مکی دور ہے، مدنی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. بعد میں تو اسٹیبلٹی آ گئی ہے، تو گویا بعد کی جو خطائیں ہیں وہ اس سے کمپیریزن ان کی پہلی یہ ان کی جی یہ کمی بات کیا کی جا جو لغزشیں ہیں یا کمزوریاں ہیں، ایک آزمائش ہے، اس نے ان کے پچھلے نامہ عمل کو مٹا نہیں دیا. صحیح ایسی ہے، یعنی اصل تو ان کا وہ کردار ہمیں ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے. یہ آزمائش میں وہ پڑھے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور محاسن کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو جو گزر گئیں جن سے اب تعرض ہمارا کوئی تقاضا یا دین کا وہ ہے بھی نہیں، ان کو بنیاد بنا کر تنفیر کو یا عیب جوئی کو یا تنقیص کو ایک کوئی مسئلہ بنا کے پیش کرنا، یہ متوازن رویہ نہیں ہے. تو یہی وہ سکھانے کی سمجھانے کی گویا کوشش اصل میں یہ بڑا تناظر یہی ہے اس طرح کے تمام آثار کا، گویا جس میں وہ رکھ کے یہ ساری بات کریں. یہ جو ابھی ہم نے یہ ساری آثار دیکھے اور اس میں ہم نے یہ جانا کہ صحابہ کس رویے کی تلقین کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کو، اگلی نسلوں کو، تو یہ گویا ایک سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بھی طے کر دیا اور صحابہ بھی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ آئندہ نسلیں اور میرے خیال سے قیامت تک کے لیے ہم لوگ بھی سب بھی اسی رویے پہ رہیں جس رویے پہ صحابہ اپنے سے اگلی نسلوں کو یعنی صحابہ اپنے مخاطبین کو جو رویہ تعلیم دے رہے ہیں، وہ تلقین دے رہے ہیں، وہ بعد کے سارے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح ویلڈ ہے. ہمارے لیے بھی اس میں بڑی رہنمائی ہے. ہمارا بھی وہی متوازن، یعنی ہم بھی تو اصل میں اسی میں الجھے ہوئے نا. بالکل اس وقت جو امت میں ایک تفریق پیدا ہوئی سیاسی، وہ پھر ایک مذہبی رنگ اس نے اختیار کر لیا، تو اصل میں وہ اس کا تسلسل آپ دیکھیں نا کیوں قائم ہے. صحیح، وہ انہی صحابہ کی اسی تعلیم اور تلقین کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے وہ تاریخ میں تسلسل چلا آ رہا ہے. وہ مشاجرات ہوئے، واقعات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ ختم ہو گئیں، وہ معاملات اپنے انجام کو پہنچ گئے، پھر بعد میں ایک اجتماعیت بھی پیدا ہو گئی. صحیح، وہ تاریخ میں پیدا ہونے والے واقعات تھے جو ہوئے، ختم ہو گئے. لیکن آج دیکھیں ان کی بنیاد پر آج بھی امت میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ رویہ امت نے نہیں اپنایا، مختلف گروہوں نے نہیں اپنایا، اور ان کو اور اس سے جو اس تقسیم سے جو آگے چل کر شناختیں پیدا ہوئیں مذہبی اور سیاسی، تو وہ ان کو قائم رکھنے کا ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹول بن گیا. یعنی اب صحابہ کی تنقیص اس صحابی کی یا اس صحابی کی یا اس جماعت کی یا اس جماعت کی، وہ اب اس واقعات کا ختم نہیں ہو گئی، تقسیم پیدا ہوئی. اب ان شناختوں کو قائم رکھنے، ان کو اٹھانے اور بڑھانے اور دوسری شناختوں کو گرانے کا وہ ایک وسیلہ بن گئی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے. وہ تاریخی طور پر، واقعاتی طور پر وہ تقسیمیں یا وہ تفریق ختم ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن جو کچھ تعلیم ہمیں مل رہی ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. بالکل صحیح. آج بھی ہمیں یہ سیکھنے کی، سکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو تقسیم یا تفریق قائم ہے وہ تو شاید ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہم اس میں حتی الامکان اعتدال لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. رویوں میں جو ایک شدت ہے وہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے. بالکل. صحابہ سے جو کچھ، اب ان کی جنگوں میں ہم فریق نہیں ہیں، جی ان جنگوں کا اب ہم تصفیہ بھی نہیں کر سکتے. صحیح. وہ تو اللہ کے پاس چلے گیا، اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن صحابہ سے جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ تو موجود ہے. تو ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اور ان سے جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ رہے ہیں. اور وہ کام جو ہم سے متعلق نہیں ہے، جو ان کے مابین ہوا تھا، اب جو ان کے اور خدا کے مابین چلا گیا، ان کو طے کرنے کا صحیح، وہ ٹھیکہ ہم نے بالکل لے لیا ہوا. ایک اور چیز بھی انہی چیزوں میں نظر آتی ہے، آثار جو ہم نے دیکھی کہ صحابہ طے نہیں کر رہے کہ اس گروہوں میں سے کون سا گروہ حق پہ تھا اور کون سا باطل تھا. یہ بھی ان کے ہاں
یہ طے کرنے کا رویہ نہیں ہے صحابہ بالکل کے۔ بالکل بڑی اہم بات ہے. آگے ہم جب مشاجرات کو الگ سے تفصیل سے موضوع بنائیں گے کہ صحابہ اس کو کیسے دیکھیں، اس سے ہمیں بڑا واضح ہو کر سامنے آ جائے گا کہ ان کے اپنے اپنے موقف ہیں. ان کو بہت سے دلائل سے، بہت سے قرائن سے، بہت سی احادیث کی روشنی میں معلوم ہو رہا ہے کہ جو اختلاف پیدا ہوا اس میں زیادہ اقرب الی الصواب کون سا گروہ تھا، کس کے ہاں غلطی تھی، وہ یہ سمجھ. لیکن وہ اس تصفیہ کو کوئی دینی ذمہ داری یا کوئی دینی تقاضا یا آپ یوں کہیں کہ کوئی کلامی مسئلہ بنا کے نہیں پیش کر رہے، نہیں کر رہے ہیں. ان بالکل اختلافات کا تصفیہ کرنا، ان کے بارے میں طے کرنا کہ ہاں یہ صحیح تھا اور یہ غلط تھا، یہ حق پر تھا، یہ باطل پر تھا، یہ اہل السنہ والجماعت کے اندر تھا، یہ اس کے اندر نہیں تھا، یہ ان کے ہاں بالکل نہیں ہے. وہ تو اس بحث کو سے سکوت اختیار کرنے کو، بہت اچھا، اس کو تلقین دینا چاہ رہے ہیں، رواج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ طے کرنا نہ ہماری ذمہ داری ہے، صحیح نہ وہ ہم طے کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ کسی کے طے کرنے سے وہ جھگڑا سیٹل ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ اختلاف اور تفریق کو ہی جنم دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیپٹر کو بند کر کے یا اس کے بارے میں غیر ضروری الجھاؤ اس سے گریز کر کے جو کچھ ہمارے لیے انہوں نے چھوڑا ہے مثبت طور پر جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اس سے سیکھنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے. تو یہ ہم آگے زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے. بڑی خوبصورت گفتگو رہی ہے اور بڑے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آئے اور ہمارے لیے بھی بہت ساری مثال اور نمونہ سامنے آئے کہ ہمارا رویہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے.